الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الکریم المکین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، اس مسجد کی انتظامیہ، مسجد میں موجود جملہ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اس سے بڑی سعادت اہل ایمان کے لیے اور کوئی نہیں ہے کہ انہیں اپنے ولی نعمت، اپنے آقا و مولا شفیع المذنبین رحمت للعالمین رسول کی مدحت سرائی کا کرنے کا اور سننے کا موقع نصیب ہو۔ یاد رکھے، ہمارے ذکر کی ان کے ذکر کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنی سعادت کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے ذکر سے ہم مستند ہوتے ہیں، ہمارے الفاظ مستند ہوتے ہیں، ہمیں عزت نصیب ہوتی ہے، ہمیں وقار نصیب ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر کو کائنات کی محتاجی سے ماورا کر دیا۔ اب کسی کے ذکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کے نہ کرنے سے کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اور صیغہ بھی جمع کا اسم، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ وہ ادیب رائے پوری نے کہا تھا، لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، تعریف کی جاتی ہے تو لفظوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ لفظ وہ چنے جاتے ہیں جن کے معنی خوبصورت ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جن کا اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعریف لفظ و معنی میں سما ہی نہیں سکتی۔ لفظ و معنی میں وہ سمائے نہیں، لفظ و معنی کے بعد کیا لکھوں؟ میں خدا تو نہیں شاعر ہوں ادیب، ورفعنا کے بعد کیا لکھوں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ علامہ نے کہا تھا، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ ذکر نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ جب کچھ نہیں تھا اس وقت بھی خود رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدح سرا تھا۔ جب کائنات ختم ہو جائے گی اس وقت بھی رب العالمین رحمت للعالمین کے ذکر میں محو ہوگا۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم پہلو ہے جسے ہم نے اپنے قلب و ذہن میں راسخ کرنا ہے۔ آپ محفل سجائیں یا کوئی اور محفل سجائے، آپ گفتگو کریں یا سنیں، یا میں گفتگو کروں یا سنوں، یہ ہماری عزت ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو یقیناً اس سعادت میں شریک کیا، میں شکر گزار ہوں برادر عزیز، برادر گرامی جناب
علامہ علی مرتضیٰ صاحب کا، وہ سال کے بعد مجھے حکم دیتے ہیں، میں حاضر ہو جاتا ہوں، اور ان کے نالج میں ہے کہ عوامی اجتماعات میں گفتگو کرنا تھوڑی سی ہماری کوئی دفتری مصروفیت اپنی جگہ پر ہے، پھر ایک پبلک سیکٹر ادارے میں ہو کر گفتگو کرنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو بہرحال ان کا حکم تھا، میں حاضر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص اور آپ کی حاضری کے صدقے میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ آج کی اس نشست میں میرے مخاطب جو ہیں خصوصی طور پر نوجوان ہیں، کافی سارے نوجوان ہیں، اور پاکستان میں ویسے بھی نوجوان 60-70% ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو صحیح ڈگر کے اوپر چلائیں، صحیح راستے کے اوپر چلائیں۔ اس وقت سب سے زیادہ کیش جو ہے وہ نوجوانوں کو کیا جاتا ہے، اور یہ مس گائیڈ ہوتے ہیں بیچارے۔ یہ جذبات کی عمر ہوتی ہے نا، جذبات میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں اور جذبات غالب ہوتے ہیں۔ ایک ایسا پہلو جو ہم تقریباً بھلا چکے ہیں، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے، ہم اس پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ موضوع کیا ہے؟ بڑا سادہ سا موضوع ہے، میں عرض کر دیتا ہوں۔ تحسین نوازی اور ستائش کی سیرت طیبہ کی روشنی میں کیا اہمیت ہے، خصوصاً اس دور میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں، نعرہ رسالت، خصوصاً اس دور میں کہ جس میں مثبت سوچ تقریباً ہم ختم کر بیٹھے۔ کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کسی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے پر تنقید کرنے میں مصروف ہے، نہ بڑوں پر شفقت، بڑوں کا احترام اور وقار باقی رہا ہے، نہ چھوٹوں کو شفقت اور محبت جو ملنی چاہیے وہ مل رہی ہے۔ تو اس عجیب ماحول میں ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ جس طرح مسواک کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی طرح کسی مجبور کا ہاتھ بٹانا، اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی سنتیں ہیں، غریب کی مدد ہے، یتیم کے سر پر دست شفقت رکھنا ہے، بیوہ کی کفالت کا انتظام کرنا ہے، دو لڑے ہوئے لوگوں کو آپس میں جوڑنا ہے، ان کے درمیان صلح کرانی ہے، جہاں سے پتھر آ رہے ہوں اس طرف پھول بھیجنے ہیں، یہ سماجی سنتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں اپنائیں گے تو ایک دوسرے کو مار کے ہم بھی مر جائیں گے، کوئی ہمیں بھی مار دے گا، کچھ نہیں بچے گا پیچھے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو تحسین اور ستائش، سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ قرآن پاک سے ہم شروع کرتے ہیں، پھر سیرت پاک کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والی ذات ہے اللہ کی ذات، جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہتیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنا اس نے یہ تعارف کرایا، برکتیں ساری اسی کی، بادشاہت ساری، قدرت ہر چیز پر اسی کی۔ یہ تین چیزیں واضح کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت
وہ ہے جس کی یہ تین شانیں ہیں، اس نے موت بھی تخلیق فرمائی، والحیات اور زندگی بھی تخلیق فرمائی، موت بھی پیدا کی اور زندگی بھی، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے عمل کا حسن کس کا زیادہ ہے، تم میں سے عمل کا حسن کس کا زیادہ ہے، یعنی کس کا عمل زیادہ خوبصورت ہے، کس کا عمل زیادہ حسین ہے، وہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہ احسن و عمل جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، احسن، جو ہمارے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، عربی میں علماء سمجھتے ہیں، افعال و تفضیل اسے کہتے ہیں۔ افعالوں کے وزن پر جو لفظ آتا ہے اس میں میکسیمم معنی جو ہے کسی لفظ کا وہ پایا جاتا ہے۔ مثلا افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، احمد، سب سے زیادہ حمد کرنے والا، امجد، سب سے زیادہ بزرگی والا، انصر، سب سے زیادہ مدد کرنے والا، اجمل، سب سے زیادہ پیکر خوبصورت جمال رکھنے والا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے۔ اور احسن، سب سے زیادہ حسن والا، یہ اللہ نے استعمال فرمایا۔ یہ کئی مقامات پر اللہ نے استعمال فرمایا، وہ مقامات دو تین میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر انسان اول کے بعد تخلیق انسانی کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر وہ طریقہ یہ ہے کہ پانی کی ایک بوند کی شکل میں ہم نے اسے ایک قرار کی جگہ پر رکھا، ثم جعلنا نطفۃ علقۃ، پھر اس پانی کی بوند کو بظاہر جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، اور پھر فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی، فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت کی جلد چڑھائی، یہ جو ریشم جیسی جلد ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اس میں روح پھونک کر اسے ایک نئی مخلوق بنا دیا۔ یہ ایمبریالوجی جسے کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں، انسان کی تخلیق کے سارے مرحلے اللہ نے بیان فرمائے، جو جن جن مراحل سے انسان کی تخلیق گزرتی ہے، اور ارشاد کیا فرمایا کہ آگے سنیں، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ادھر میری طرف متوجہ، فتبارک اللہ، ادھر بھی کیا تھا، تبارک الذی بیدہ الملک، ادھر بھی وہی ہے، فتبارک اللہ، اللہ بڑی برکتوں والا ہے، احسن الخالقین، وہ سارے خالقوں سے بڑھ کر زیادہ حسن والا خالق ہے۔ دیکھیں نا، تخلیق کی صلاحیت اللہ نے انسان کو بھی تو دی ہے نا، اس کا خلیفہ ہے، یہ بلڈنگز بنانا، یہ متنوع چیزیں بنانا، اور مختلف امور میں انسان نے جو کمالات سر انجام دیے ہیں آپ ان سے واقف ہیں، لوہے کو فضا میں اڑا دینا، پانی کے اوپر چلا دینا، یہ سارے اس کے کمالات ہیں، اور پھر تھوڑے وقت میں دور دراز مقامات تک پہنچنا، انسان کے کمالات ہیں، اللہ نے دیے ہیں۔ تو اللہ نے بڑے فخر کا اظہار کیا، فتح، یہ جانوروں کا ذکر کر کے اس نے فخر کا اظہار نہیں کیا، پہاڑوں کا ذکر کر کے، ستاروں کا ذکر کر کے، سورج کا، چاند کا، سیاروں کا نہیں، حضرت انسان کی تخلیق کے ممکنہ مراحل کا ذکر کیا، اور کتنے فخر سے فرمایا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو سارے خالقوں سے بڑھ کر زیادہ حسن والا خالق ہے۔ آگے چلیں، مزیدار بات یہ ہے،
سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کلمہ استعمال کیا احسن کا، اور قسمیں اٹھائیں 4، و3 مجھے انجیر کی قسم ہے، والزیتون مجھے زیتون کی قسم ہے، وطور سینین مجھے طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین مجھے اس امن والے شہر یعنی مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ کیا کہا پھر؟ سنیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو حسن کے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہاں بھی احسن ہے۔ اب اگر انسان یہ دعویٰ کرے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، تو بجا ہے یہ دعویٰ۔ اللہ فخر کرتا ہے انسان کا ذکر کر کے، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اگر کوئی کہے مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتے ہیں، بجا ہے دعویٰ۔ اگر علامہ اقبال بڑے ترنگ میں آ کر کہتے ہیں، نہ کر تقلید اے جبریل میرے جذب و مستی کی، اے جبریل میرے جذب مستی عشق کی تو تقلید نہ کر، کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر و تسبیح طواف اولا، کہ تن آساں عرشیوں کو ذکر تسبیح اور طواف اولا ہے۔ بیٹا ایک جگہ بیٹھ جائیں نا، مجھے ڈسٹرب نہ کریں مہربانی، آپ محفل ہے حضور کی جو آ رہا ہے اس کو بیٹھنے دے دیں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ فرشتہ بڑا قابل قدر اللہ کی مخلوق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے، مجموعی طور پر انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں، ایک اور جگہ کہتے ہیں، میرے گلو میں ہے نغمہ، ایک نغمہ جبریل آشوب، میرے گلے میں ایک ایسا نغمہ ہے جو جبریل بھی سنے گا تو ہوش کھو بیٹھے گا، سنبھال کر رکھا ہے جسے لامکاں کے لیے، اسے ہم نے لامکاں کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ بیٹھنے ہیں تو سارے بیٹھنے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بجا طور پر مفتخر ہو سکتا ہے اور یہ دعویٰ کر سکتا ہے اس لیے کہ اللہ نے اسے فضیلت بخشی ہے، اس کے تاج، اس کے سر پر کرامت کا تاج سجایا ہے، یہ بجا ہے اپنی جگہ پر۔ لیکن جتنے ہمارے جھگڑے ہیں، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، آپ محتاط اندازہ ہمارے جو جھگڑے ہیں آپس کے 80% سے زیادہ وہ جھگڑے ہیں جو صرف سنی سنائی پر چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے، سنی سنائی پہ لشکر کشی سے بہتر تھا تو دیکھ لیتا اگر مجھ سے گفتگو کر کے، وجادلہم باللتی ہی احسن، ڈیبیٹ کرنی پڑے وہ سب سے زیادہ حسن والا طریقہ اپناؤ، حسن کے معیار سے گرا ہوا لفظ نہ ہو، اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات نہ کریں، اور ادھر ہم لفظ کلہاری بنے اور بات آری ہو گئی۔ آری جانتے ہیں، آرا آری کاٹتی ہے، لفظ کلہاری بنے اور بات آری ہو گئی، مجھ سے کل بے ساختہ تقریب کاری ہو گئی۔ ہم میں سے ہر شخص تقریب کار ہے اور عجیب کیفیت میں ہے جناب، یعنی وہ ہماری وہ نسل نوجوان بچے میرے مخاطب ہیں جو صبح اٹھنے کے بعد اپنا بستر نہیں لپیٹ سکتے لیکن دنیا میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد برتن اٹھا کر کچن میں نہیں رکھ سکتے
لیکن پوری دنیا کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ ان کے پاس ہے، اور وہ ہم سب کے پاس ہے تقریباً. تو یہ رویے ٹھیک، اگر ٹھیک ہونا ہے تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک، نظام بدلنا ہے اپنی نسل کو ٹھیک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نا، مکی زندگی میں 13 سال رجال کار تیار کیے نا، افراد تیار کیے، لوگ تیار کیے، اتنے قیمتی لوگ تھے. اکیلا آدمی جہاں گیا اس نے نظام بدل کے رکھا. میں 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. حضرت جعفر تیار حبشہ گئے، جب قریش کا ڈیلیگیشن گیا، وفد گیا شاہ حبشہ کو کہنے کے لیے کہ ہمارے بھگوڑے ہیں انہیں واپس بھیج دے، حضرت جعفر تیار نے اس کے ساتھ ڈائلاگ کیا، اور اس ڈائلاگ کے نتیجے میں شاہ حبشہ مسلمان ہو. سلطنت کا نقشہ بدل گیا. ایک مسیحی حکمران ہے وہ مسلمان ہو. حضرت موسیٰ ابن عمیر یسرب بھیجا گیا جو ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر جاتے ہیں تو سارا یسرب مسلمان ہو چکا. گھروں کی چھتوں کے اوپر بچیاں بھی دف بجا بجا کر استقبال کر رہی تھی. تالا بدر علیہ ایک فرد ایسا تھا ہیرا. حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں بھیجا، یمن کا نقشہ بدل. اور حضور نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ. سبحان اللہ. اپنی نسل کو تیار کریں، والدین اپنی اولاد کو تیار کریں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو تیار کریں، بڑے چھوٹوں کے اوپر دست شفقت رکھیں، پھر تبدیلی آئے گی. اچھا پھر ایک اور بات، اور یہ بھی بڑی مزیدار بات، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جو حسن والے عمل کو اپنائے گا، یعنی اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے گا. سنیں یہ قرآن ہے سارا، اتنی پڑھیے آیات ہیں ساری. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو حسن والے عمل کی طرف قدم بڑھائے گا، آگے بڑھے گا، سنیں نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ہم اس کے لیے حسن میں اضافہ کرتے ہیں. آگے تو بڑھیں، اللہ کا وعدہ ہے. اور ہم دوسرے راستے پر چل پڑے جس میں انتہا پسندی ہے، جس میں نفرت ہے، جس میں ایک دوسرے کو مرنا مارنا ہے، جس میں تباہی ہے، سماجی تخریب ہے، نظام کی بربادی ہے. یہ اپنے حصے کا کام کریں. جب ہم میں سے ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے گا نا تو وہ علاقہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے. لیکن ہم اپنے حصے کا کام نہیں کرنا چاہتے، اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، دوسروں کو درست کرنے کے لیے تیار ہے. ڈنڈا لیا ہوا ہے، زبان ہے بند نہیں ہوئی. سوشل میڈیا کا ایسا طوفان بدتمیزی ہے کہ آپ بھی پوسٹ کریں، جو تب سے آتے ہیں وہاں تو بات ہی لعنت سے شروع ہوتی. کوئی آپ سے اختلاف کرے، کس نے آپ کو کہا لعنت کریں گے؟ یہ تو نہ قرآن کا حکم ہے، نہ حضور کا حکم ہے، نہ حضور کی سنت ہے علیہ السلام. حضور کو تو کہا گیا کہ بدبخت ہیں انہوں نے آپ پر حملہ کیا، زخمی کر دیا. احد میں آپ ان کے خلاف لعنت فرمائیں. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین کے نبی ماننے والے علیہ السلام وہ لعنتیں بھیجنے شروع ہو گئے. اللہ کے رسول نے تو تباہی کی دعا نہیں مانگی، ہماری مساجد میں کی جاتی ہے، یا اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. یہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. کسی کو مارنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، میرا اور آپ کا فیصلہ تو نہیں کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں. لیکن ہم دوسرے ٹریک پر چل نکلے، مزاج میں انتہا پسندی آ گئی نا، اس لیے میں نے کہا لفظ کلہاری بنے اور بات مجھ سے کل بے ساختہ تقریب کاری ہو گئی. اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. قرآن ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے تو تمہاری گفتگو سے حسن جھلکنا چاہیے، حسن کے معیار پر پوری اترے. یہ نہیں کہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہو، گلا پھٹا جا رہا ہو،
آنکھوں میں خون اترا ہو، یہ کون سا طریقہ ہے بات کا؟ آپ سے تم سے تو ہونے لگی، تم سے تو رنج کی جب گفتگو ہونے لگی، لڑائی جب ہوتی ہے آپ سے تم سے تو ہونے لگی، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تو کیا ہے، تم ہی کہہ دو یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہ دو ہی انداز گفتگو ہے جو ہم نے اپنا لیا، ہماری نسل نے اپنی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں ہے، اور ہمارے کچھ جذباتی لوگ تو آگے جا پہنچے اور باقاعدہ دلیلیں نکال کے لے آئے، کوئی ایک آدھ دلیل کمزور واقعہ۔ وہ ہمارے ایک سینئر تھے، اللہ ان کو بڑی کی رحمت کرے، اللہ مرد الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک غزل ہے، اس کا ایک خوبصورت شعر ہے، فقیہ شہر تیری کج ربی معاذ اللہ، فقیہ شہر تیری کج ربی معاذ اللہ، حدیث پاک سے دیتا ہے گالیوں کا جواز۔ جس رسول نے اخلاق سکھایا، جس نے کبھی گالی دی نہیں، آپ کے حسن کا، آپ ہند ابن ابی حالہ سے حضرت امام حسن نے پوچھا تھا نا حضور کا سراپا بیان کرے، پڑھ کر دیکھیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو یہ پہلو بڑا ہی اہم ہے جس طرف میں آپ کو لے کے آیا۔ اب حسن صرف بولنے میں نہیں ہوتا، حسن دیکھنے میں بھی ہوتا۔ اسے دیکھنا تو یوں دیکھا کرنا، شیبہ عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ حسن دیکھنے میں بھی ہے، حسن سننے میں بھی ہے، حسن بولنے میں بھی ہے۔ حسن کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹر خورشید رضوی کا کیا خوبصورت شعر ہے، آنکھ بیچو گے تو کانوں سے اتر آئے گا حسن، کیا بات ہے، آنکھ بند کرو گے تو حسن کانوں کے اندر اتر جائے گا، آنکھ بیچو گے تو کانوں سے اتر آئے گا حسن، سیل کو دیواروں در سے واسطہ کوئی نہیں، سیلاب کو دیواریں روک سکتی ہیں؟ بھئی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سامنے رکھیں نا، دوادرزی کہتے ہیں مجھے تلقین کی گئی کہ سب سے ملیں لیکن محمد سے نہیں ملیں۔ اتنی شدت سے روکتے تھے، اتنا ماحول سخت بنا دیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کو یہی کہا گیا، لیکن جو ملتا تھا ایک دفعہ، جو ایک دفعہ مل لیتا تھا، دیکھ لیتا تھا یا سن لیتا تھا، بس پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ان کی محفل میں نصیب، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا مل گئے، ایسے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا رسول اللہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، دلچسپ بات، جو دیکھتا تھا گھر سے آتا تھا بحث کرنے کے لیے، گھر سے کس لیے آتا تھا؟ بحث کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ حضور۔ لیکن جب دیکھ لیتا تھا، مل لیتا تھا، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، انہیں دیکھا تصدق قربان، انہیں دیکھا تصدق کر دیا دل، کسی تو کیا میری آنکھیں میرا دل۔ نعرہ تکبیر، ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم امتی کس کی ہیں، اور ہمارے رویے تو مجال والے ہیں، تو مذاق والے ہیں، اس کو نابود کرنے والے ہیں، یہ رویہ ٹھیک۔ اب اتنی بات کرنے کے بعد حسن کی کئی جہتیں ہیں، ایک اعتقادات کا حسن ہوتا ہے، عقیدے کا حسن جو ایمان اور یقین ہے، ایک اعمال کا، عبادات کا حسن ہوتا ہے وہ اخلاص ہے، معاملات کا حسن امانت دیانت ہے، گفتار کا حسن اخلاق ہے، اور ایک احوال کا حسن ہوتا ہے، دل کی حالتوں کا حسن، اسے احسان کہا گیا ہے حدیث جبریل۔ مزیدار بات کیا ہے
سوال پیدا ہوتا ہے، یہ پیک ہے پہلے حصے کی گفتگو کی، یہ پیک ہے، نقطۂ عروج ہے جس طرف میں لانا چاہتا ہوں۔ بندہ سوال کرتا ہے یا اللہ، وہ خالق حسن ہو کر پیکر حسن سے طالب حسن ہے، احسن الخالقین احسن تکریم پیکر حسن سے لیبلوکم ایکم احسن عملا طالب حسن ہے۔ مولا ہمیں اگر حسن ملے تو ہم کدھر جائیں؟ حسن چاہیے، کدھر جائیں؟ اخلاق کا حسن لینا ہو، کردار کا حسن لینا ہو، گفتار کا حسن لینا ہو، احوال کا حسن لینا ہو، کدھر جائیں؟ اللہ نے پوری کائنات کا رخ موڑ کر اپنے حبیب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ۔ عجیب رنگنی اقبال نے کہا تھا سراپا حسن بن جاتا ہے جن کے حسن کا طالب، سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا طالب۔ بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ خود خالق کے حسن عاشق کے حسن بن گیا دل، اور پوری کائنات کو متوجہ کر کے حضور کی بارگاہ کی طرف کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ ہے۔ جس چیز کا بھی حسن چاہیے نا، یہ منبع حسن ہے، یہ مصدر حسن ہے، یہاں سے تمہیں ملے۔ اب یہ پہلا حصہ گفتگو تو مکمل ہوا اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن موضوع کی حد تک وقت کی تحدید ہے۔ اب دوسرا حصہ بڑا خوبصورت کسی نے کہا تھا ہم فقیروں کو بھی تیرے حسن کی خیرات ملے، جن کو دیتا ہے خدا راہ خدا دیتے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، حدیث ہے، یہ کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن حدیث کا مفہوم اس میں موجود ہے اطلبوا حوائجکم عند حسام الوجود۔ دادا صاحب نے کشف المعجوب میں ذکر کیا ہے اس کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑ جائے تو ایسے شخص کے پاس جاؤ جس کو اللہ نے حسین بنایا ہے، وہ اپنی ذات اور شخصیت کا خیال رکھتے ہوئے تمہیں عطا کر دے۔ یہ ظاہر کا بھی اثر ہوتا ہے جناب۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے جس طرف میں لے جانا چاہتا ہوں، جو منبع حسن ہے نا، منبع سے تو چشمہ نہیں ہوتا، سر چشمہ جس سے سارے چشمے پھوٹتے ہیں، منبع کہتے ہیں سر چشمے، وہاں تو ہے ہی حسن، وہاں تو ہے ہی۔ اور تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حسن کی تعریف کس کی ہوتی ہے؟ خوبی بھی تو حسن ہے نا، حسن، نیکی بھی تو اللہ، لیکی کو اللہ نے حسن کہا، وہ بھی تو حسن ہے نا۔ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ حسن محدود ہوگا تو تعریف بھی، حسن کی حد ہوگی تو تعریف کی بھی، لیکن جہاں حسن کی حد نہیں ہے وہاں تعریف کی حد بھی۔ اسی لیے تو اللہ نے اپنے محبوب گرامی کا اسم گرامی محمد رکھا۔ یہ تو علماء سے پوچھے نا کہ معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، بندہ جن کی تعریف کرے، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے کتنی ہوئی ہے، پھر شروع ہو جائے سبحان اللہ، پھر زندگی گزار بیٹھے پھر بھی تسلی نہ ہو، پھر اس کو بھی بلا لے، 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 سارے مل کر ساری زندگی تعریف کریں، پھر بھی تسلی، پھر خواہش ہو کہ شجر و حجر بھی مل جائیں، شمس و قمر بھی مل جائیں، بحر و بر بھی مل جائیں، سارے مل کر تعریف کریں، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھیں تو احساس یہی ہوگا کیسے بیاں ہو مرتبہ عالی وقار کا، لاؤں کہاں سے ڈھنگ میں پروردگار کا۔ سبحان اللہ، برفانہ لگا ذکر تو کہہ سکتا ہے
کسی کی ہمت ہے اس کیسی تعریف کر سکتے؟ تیری بدعت کے سمندر کا کنارہ نہ ملا، رہ گئے ڈوب کے لفظوں کے سفینے، لفظوں کے سفینے، کشتیاں کتنی ڈوب گئی لیکن حضور کی بدعت کے سمندر کا کنارہ نہیں مل سکا۔ اس نے بھی کی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تعریف کا حق ادا، بلکہ کسی نے تو خوب کہا، یوں کر رہے ہیں بدعت محبوب ظلمنا، احسانات کرنے والا جو رب ہے نا اس نے بڑے احسان کیے، لیکن جو احسان اس نے اپنا محبوب عطا کر کے کیا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑا احسان ہے۔ تو ہم اس ظلمنا احسانات کرنے والے رب کے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں سنیں، یوں کر رہے ہیں بدعت محبوب ظلمنا، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، اس پہ بھی ان کی شان کے شایان نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے بھی قرآن لکھ سکا۔ قرآن کا کیا ترجمہ ہے؟ جسے بار بار پڑھا جائے، اسے بار بار، اور محمد کا کیا معنی ہے؟ جن کی بار بار تعریف کی جائے۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہو۔ یہ آپ گوگل پہ سرچ مارے سورج کہاں سے شروع ہوتا ہے، کیسے شروع ہوتے ہوتے آخر پہنچتا ہے۔ ایک جگہ فجر کا وقت ہے، ایک جگہ عشاء کا وقت ہے، ایک جگہ مغرب کا وقت ہے، یہ اس طرح وقت گھوم رہا ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے لفظ میں گھوم رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی میں خوبی دیکھتے تھے نا تحسین فرماتے تھے۔ یہ تھوڑے سے میں اشارے کر دیتا ہوں، اگلے سال اگر آپ مجھے یاد کرائیں گے تو پھر اس موضوع کو مزید تفصیل سے کھولیں گے۔ چند اشارے میں آپ کے سامنے رکھا۔ سبحان، تحسین نوازی کا معنی یہ ہے کسی میں خوبی دیکھیں نا اس کی تعریف کریں، کسی میں خوبی دیکھیں تو اس کی کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اسے بنایا ہے، اس میں کوئی خوبی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، بس اس خوبی کو تلاش کر لیں، نئی نسل پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی، اور ہمیں بھی پہنچاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا چاہتے ہیں، زبردستی کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ ڈپریشن، پریشانی، نافرمانی۔ میں اس کی ایک مثال میں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت حسان ابن ثابت ہے، اس میں گرامی سنایا، زبردست شاعر جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں چڑھاتے تھے، خود زمین پر تشریف فرما اپنے شان سے۔ یہ تو دعا تھی کہ حسان تم شیر کا ہو، روح القدس جبریل تیری تعریف کریں گے، مدد کریں گے۔ خوبی تلاش کرنا، سن لیں غور سے یہ بات۔ غزوہ خندق ہوا، حضرت حسان ابن ثابت کی ڈیوٹی لگی بچوں اور خواتین کے ساتھ، جہاں بچے اور خواتین کے وہاں حضور نے ان کو رکھا۔ حضرت صفیہ جو حضور کے پھپھی تھی، انہوں نے ماحول کا جائزہ لیا، چھت پہ چڑھی، دیکھا ایک یہودی منڈلاتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے حضرت حسان کو فرمایا، حسان جاؤ اس کی گردن مارو اور سر کاٹ کے لے آؤ۔ سنیں، حضرت حسان ابن ثابت نے کہا، تو اگر میرے اندر اتنا حوصلہ ہوتا تو میں میدان میں ہونے کی بجائے عورتوں اور بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں، اس سے آگے رسول ہے۔ آگے سنیں، حضرت صفیہ نے تناب کھینچی خیمے کی اور اس کے سر پر وار کیا، اس کے سر کے ساتھ سر میں فتنہ بھی ختم ہو گیا، مر گیا۔
اب آپ نے حکم دیا، فرمایا جاؤ اور اس کی گردن کاٹ کے لے آؤ۔ حضرت حسان ابن ثابت نے فرمایا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن وہی حسان ہیں جن کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ تمہارے نیزے، تلواریں اور تیر کافر کو اتنا نقصان نہیں پہنچا دے جتنا حسان کے شیر میں نقصان پہنچا۔ اس دور میں جس میں جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت دریافت کرے اور پھر اس کے مطابق اسے پالش کرے، وہ اپنے فن کا باہر کرتا ہے۔ ہم میں سے پہلے بھیڑ چال کری، ہم سب کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، انجینئر بنانا چاہتے تھے، سارے ایک جیسے نہیں ہو سکتے تھے۔ اب آئی ٹی کا دور ہے، اس طرف ہم دھکیل رہے ہیں۔ محنت کرنے والا جس فیلڈ میں بھی ہوگا وہ اپنا نام پیدا کر دے گا، لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے وہ ساری زندگی پریشان رہے گا اور آپ کو بھی پریشان کرے گا۔ تحسین کے حوالے سے ایک اور مزیدار بات میں عرض کروا رہا ہوں، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضور سے سوال کیا، سوال بڑا خوبصورت تھا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہوں۔ بڑا خوبصورت سوال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تحسین نوازی کا آپ انداز دیکھیں، آپ نے فرمایا بس بس سبحان معاذ تو نے بہت اچھا سوال کیا ہے۔ بس بس تو مانا ہے واہ واہ کیا بات ہے، کتنا خوبصورت سوال ہے۔ لیکن سوال کرنے پر تحسین کی جا رہی ہے، ادھر تو سوال کیا جائے دبا دیا جاتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ ایک عربی آیا، اس نے اسی طرح کا سوال کیا، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی دیہاتی کو دیکھا اور فرمایا، دیہاتی عربی تو نے بات مختصر کی ہے لیکن سوال بہت بڑا کیا، کہ آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ وقت نہیں ہے ورنہ جواب بھی ذکر کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا حضور سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت مند کون ہوگا؟ تحسین دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے علم تھا جتنا تجھے میری حدیثوں کو سننے کا شوق ہے نا، مجھے یقین تھا کہ یہ سوال میرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ سماجی سنتیں ہیں جن کو آپ بلا بیٹھے ہیں، ہمیں اپنے سماج میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تحسین، ستائش، حوصلہ افزائی، پتہ نہیں آپ کا ایک جملہ کسی کو کہاں تک پہنچا، لیکن گھر کے اندر اگر ایک بیٹا خدا نہ خواستہ جاب لیس ہے، سارے اس پر تنقید کریں تاکہ وہ ذہنی مریض ہو جائے۔ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ کچھ اور مثالیں تفصیل اگلے سال انشاءاللہ بیان کریں گے، صرف میں اشارے کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص غزوہ احد کے دن مشکل وقت میں رسول اللہ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور تیر چلا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ تیر ان کی کمان سے نکلتا ہے اور جو ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں ادھر جا کر فٹ ہوتا ہے، ایک تیر پھینکا دوسرا پھینکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، کیا فرمایا بتایا؟ فدا کا ابی و امی یا سعد، ارمے یا سعد، اے سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان، تیر چلاتے رہو۔ اتنی بڑی تحسین، چند لوگ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2-3 لوگ ہیں میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ تحسین کا اس سے زیادہ معیار ہو سکتا ہے؟ امراض ہے، امتی ہے، امتی کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ اشرف و بشرف کیا ہے؟ یہ بھی تو تحسین نوازی ہے۔
ابو بکر کو صدیق کہنا تحسین ہے نا، عمر کو فاروق کہنا، عثمان کو اصدق و حیات کہنا، حضرت علی المرتضیٰ کو باب و مدینۃ علم تحسین ہے نا بھائی. حضرت خزیمہ، میں پھر وہی کہہ رہا ہوں، وقت نہیں ہے. ایک یہودی کے ساتھ حضور نے سودا کیا. آپ بات مکمل کرنے کے بعد، یہودی تھا یا عربی تھا، آپ پیسے لینے کے لیے چل پڑے کہ آپ ادھر رکیں، اونٹ کا کوئی سودا ہوا یا گھوڑے کا، میں پیسے لے کے آتا ہوں. پیچھے کسی نے اس طرح بولی پہ بولی دے کے ٹارگیٹ کسی نے کیا تو اس کی نیت بدل گئی. اس نے نہیں سے پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا لینا ہے لے لے، ورنہ میں بیچ رہا ہوں. اب واپس آئے اور کہا عجیب بات ہے، ابھی تیری میری بات ہوئی ہے، سودا طے ہو گیا ہے، میں تو پیسے لینے جا رہا. وہ پھر گیا، کوئی سودا نہیں ہوا. آپ نے فرمایا ہوا ہے. اچھا ہوا ہے تو وہ گواہ لاؤ. حضرت خزیمہ وہاں سے گزر گئے. انہوں نے دیکھا کہ حضور سے بحث کر رہا ہے ایک شخص. آپ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہوا میرے آقا؟ آپ نے فرمایا یہ بات ہوئی تھی، میں پیسے لینے جا رہا تھا، یہ کہتا ہے سودا ہی نہیں ہوا، آپ کہتے گواہ لیا. حضرت خزیمہ نے بے ساختہ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے سودا کیا. بس یہ کہنے کی دیر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ انہوں نے پتہ کیا؟ انی اصدقکم اخبار السماء. میرے آقا آپ نے کہا رب ہے، ہم نے تو وہ بھی مان لیا. آپ کی آسمان کی خبروں کی ہم نے تصدیق کی ہے، تو دنیا کے چھوٹے معاملے میں کیسے ہم تصور کر سکتے ہیں کہ غلط بیانی کا ثبوت ہو سکتا ہے؟ تحسین سبادی دیکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ سنا آپ نے فرمایا خزیمہ جاؤ تیرے آج سے اکیلے کی گواہی دو کے برابر. اور پھر یہ امت کو فیض پہنچا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن پاک کا کچھ حصہ تھا، جب قرآن کو اکٹھا کیا جا رہا تھا تو طریقہ کیا تھا کہ جس حصے کے بارے میں، سورت کے بارے میں، آیت کے بارے میں دو آدمی گواہی دیں گے اسے ایک کتاب کی شکل میں اکٹھا کیا جائے. کچھ حصہ رہ گئے، صحابہ پریشان ہیں کہ ہم حفاظت نہ کر پائے قرآن پاک. حضرت خزیمہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس آئے، مدینے کے ماحول میں افسردگی دیکھی تو پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاس تو حصہ ہے، مجھے لے چلو زید بن ثابت کے پاس. آپ گئے تو زید بن ثابت نے وہی بات کی. جناب خزیمہ مسئلہ تو وہی کا وہی ہے، امیر المومنین کا حکم ہے کہ جب تک کسی کے بارے میں، حصے کے بارے میں دو آدمی گواہی نہ دیں اس وقت تک اس حصے کو شامل نہ کیا جائے. حضرت خزیمہ نے فرمایا شاید آپ کو معلوم نہیں ہے اللہ کے رسول نے میرے اکیلے کی گواہی کو دو کے برابر بتایا. بے شمار واقعات ہیں. آخری واقعہ مکہ فتح ہو گیا. میں نے کہا یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، اس طرح کے موضوع بھی بیان ہونے چاہیے تاکہ ہماری نسل سے پتہ چلے کہ دین کی روح کیا ہے، تبدیلی کیسے آ سکتی ہے. مکہ فتح ہو گیا، حضرت بلال آزاد دے رہے ہیں. تفصیل اگلے سال انشاءاللہ، میں صرف اشارہ کر کے ختم کر دوں گا. چند کفار کے لڑکے تھے جو نقل اتار رہے ہیں. ان میں سے جب صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے، صحابہ کرام دوڑے اور انہیں پکڑ کے لے آئے. ان میں ابو معذورہ بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس کی آواز تھی، تو سب نے کہا ابو معذورہ کی تھی. وہ جہیر و صوت تھے، آواز اچھی تھی. اب کافر باپ کا کافر بیٹا آیا تھا آزان کی نقل کر اور مذاق اڑا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو وہ بیٹھے رہے، جب پوچھا کس کی آواز تھی تو سب لوگوں نے کہا ابو معذورہ کی. آپ نے فرمایا جب باقی کو جانے تو ابو معذورہ کو روک گئے. جب روک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو گئے. جب فارغ ہوئے نا تو ابو معذورہ دھرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. فاتح مکہ ہے،
اور میں نے ان کی اسلامی شعار کا مذاق اڑایا ہے، میں تو گیا، اور آزان بھی تاریخی آزان جو کعبے کی چھت پہ دی جا رہی ہے۔ آپ فارغ ہوئے تو متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت۔ سبحان اللہ۔ خوبی تو اللہ نے دی ہے بھائی، ہم تو اپنوں کی خوبیاں ختم کر جاتے ہیں، وہ تو کافر باپ کے کافر بیٹے میں بھی خوبی ہے تو اس کی بھی تحسین ہو رہی ہے۔ بڑے ابو محذورہ تیری آواز بڑی خوبصورت ہے، اتنا بس نہیں کیا، اپنے پاس بلایا اور درہموں کی ایک تھیلی بطور انعام دی۔ مال نہیں ہے، درہموں کی تھیلی بطور، آگے سنیں، پھر سر پر ہاتھ پھیرا، سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بارک اللہ فیک اور بارک اللہ علیہ، اللہ تیرے اندر بھی برکتیں نازل کرے، تیرے اندر بھی برکتیں نازل کرے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ ان کی محفل میں نصیر، ان کے تبسم کی قسم، دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا۔ ابو معذور نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کلمہ پڑھا، لڑکے ہیں، لڑکپن کی عمر ہے، اب دو کام ہے حضرت ابو معذور، کیا خوبصورت، ایک تو سوال ہے اور ایک ادب ہے نسبت کا پاس۔ سوال یہ کیا میرے آقا میری ایک گزارش ہے، آپ نے فرمایا ابو معذورہ بیٹا بولو کیا چاہتے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور آپ تو مدینے چلے جائیں گے، مکہ میں بھی تو کسی آذان دینے والے کی ضرورت ہوگی، مجھے مکے کا مؤذن مقرر کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ تحسین نوازی کا فیض ہے جناب، کہ جو مذاق پڑھانے آیا تھا وہ مکے کا مؤذن بن گیا۔ کیا ہم بھی یہ کرتے ہیں؟ ہم تو مسجدوں سے باہر نکالنے کے لیے مسلط کیے گئے ہیں، وہ بچہ آ جائے تو ایسا حشر کرتے ہیں کہ دوبارہ وہ ہی نہ کرے۔ بزرگوں سے گزارش ہے مولا مولا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضور تو بچوں کے لیے سجدے لمبے کر دیتے تھے پر ہم بچوں کو برداشت ہی نہیں کرتے۔ اور آخری پہلو جو ہے اس کا، حضرت ابو محذورہ کے سر انور پر جہاں حضور نے ہاتھ پھیرا تھا نا دستے نبوت، زندگی بھر انہوں نے وہ بال نہیں کٹوائے، زندگی بھر بال نہیں کٹوائے، اور پاؤں تک آتے تھے وہ لپیٹ کے سنبھال کے ان پر دستے نبوت پھیر دیا۔ آج کی تشنا سی گفتگو ہوئی ہے، ابھی اس موضوع پر ہونی چاہیے تفصیل سے کہ تحسین نوازی اور ستائش کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اثرات یہ ہوتے ہیں کہ ابو بکر صدیق اکبر ہوتا، عمر جو جان کے پیاسے تھے فاروق اعظم بن گئے، عثمان ذوالنورین اور غنی ہو گئے، علی شیر خدا بن گئے، کمزور ٹانگوں والا بچہ شیر خدا بن گیا۔ یہ تحسین ہے، یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ ستائش ہے۔ اس لیے جو جس میں خوبی دیکھیں اس کی تعریف کریں، فوراً بھی کریں گے حسد پیدا ہوگا، پھر حسد کینہ بن جائے گا۔ ادھر ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ اگر ایک فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں تو دوسرے فرقے کا ہیرو آپ کے نزدیک میرے نزدیک مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہی سیاسی جماعتوں میں ہے، یہی مذہبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے جسے اللہ نے بنایا اور اس میں کوئی خوبی نہ ہو؟ خوبیاں تلاش کریں، خوبیوں کی تعریف کریں، اسی سے معاشرہ خوبصورت ہوتا ہے۔ آخر میں وہ شعر پڑھتا ہوں، رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے، رکوع سجدے تشہد قیام تصاوف کرتے گئے اور نظام بنتے گئے۔ جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام، جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ بیت پاک کے سولک، نعرہ حیدری، حیدری، وہ سخت تیر لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔
یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے. میٹھی میٹھی گفتگو کرنے والے سے یہ معجزہ میرے شیریں سخن کا حصہ ہے جو آئے تیز طبیعت نیام بنتے گئے. تلوار جیسی طبیعت تھی, نیام والا مزاج بن گیا کہ نیل کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے سوال کیا جائے. جان کا پیاسا بن کر آیا. اور سیکنڈ لاسٹ شعر سبحان چھوڑ دیجیے, سیکنڈ لاسٹ شعر ہے وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج. وہ سخت گیر دریدہ دہن وہ تند مزاج کلام سنتے گئے اور خوش کلام بنتے گئے. بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر بس ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے ہیں.